الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وإطاعتہ نجات للمطیعین الصلاۃ والسلام وتحیۃ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ مالک بانی مجلس جناب ناظر شاہ صاحب ان کی عزیزات رفقا اقربا پورے خانوادے جس نے جس طرح سے بھی ذکر پاک میں حصہ لیا، میرا مالک ان کے رزق اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کے مرحومین جن کی بلندی درجات کے لیے مجلس کا انعقاد ہے، میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ جتنے مومن آئے بیٹھے آپ کے حق میں دعا مانگنے لگا ہوں، میرا مالک ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر کا صدقہ شفا یاب فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے تو تمام پریشانیاں دور فرما، اگر کوئی مومن تنگ دست ہے تو صدقہ امام رضا کے خزانوں کا وسیع رزق عطا فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ ہے اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دورہ حضرت ولی العصر کا جلد جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا، جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے زر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندے درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ وقت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے اور قبلہ صادقی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اور پھر وقت ایسا ہے کہ میں اور قبلہ صاحب مل کے آپ کے اور لنگر کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتے۔ ٹھیک ہے جناب، کیونکہ وقت ایسا ہے اور میرے پاس بھی بالکل مختصر سا وقت ہے، بالکل گھر کی مجلس ہے، تو جب مجلس کی مجھے دعوت دی شاہ صاحب نے تو تبھی یہ شہزادے حسین رضا نے مجھے ایک فرمائش کر دی۔ ٹھیک ہے جناب، میں اسی کی تعمیل میں جتنا وقت ہے بڑی جلدی 4 مصرے پڑھ کے میں آپ کی منقبت جناب پڑھنے لگا ہوں۔ تکتے رہے حسین کو محشر کی بھیڑ میں، نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں، یہ آپ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں نا تو میرا خیال ہے آپ کا بولنے کا دل کرے گا۔ آ جائیں جناب، آ جائیں۔ یہاں جو بندے میرا سر دیکھ کے پریشان ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ذاکری بالوں میں نہیں، ذاکری سینے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تکتے رہے حسین کو محشر کی بھیڑ میں، تکتے رہے حسین کو محشر کی بھیڑ میں۔ کاظمی صاحب اگلے مصرے میں وجہ بتانے لگا ہوں، کیوں تکتے رہے، کون تکتے رہے، کیسے تکتے رہے۔ تکتے رہے حسین کو محشر کی بھیڑ میں کیوں؟ اپنے گلے میں شاہ کی محبت کا توپ تھا۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا۔ میں نے کہا تکتے رہے حسین کو محشر کی بھیڑ میں، اپنے گلے میں شاہ کی محبت کا توپ تھا، کر کے جدا فرشتے ہمیں خلد لے گئے، ورنہ حسین ہی کی زیارت کا شوق تھا۔ کیا کہنا جی، آپ کریے ماشاءاللہ، اس ذکر کریے ماشاءاللہ۔ لے جی، میں اپنے وعدے والی منقبت پڑھنے لگا ہوں جی۔ عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے۔ حضور آپ اتنا شعری شگف رکھتے ہیں، ردیف ہے سجدے میں ہے۔ اب دیکھیے گا کیا کیا سجدے میں ہونے لگا اور میں کیا کیا منظر دکھانے لگا ہوں۔ عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے۔ اچھا جی، میں ایسے ڈھیروں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اپنا مکان کوئی نہیں،
جن کے پاس اپنی گاڑی کوئی نہیں، باالتجا جی بینک بیلنس تو دور کی بات، بینک اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں. لو جی غربت کا یہ عالم ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں. اچھا جی وہ بندے جب ملتے ہیں یہ نہیں کہتے دعا کرو ہمارا گھر تعمیر ہو جائے، یہ نہیں کہتے دعا کرو ہمارا پلاٹ لے لیں، یہ نہیں کہتے دعا کرو حالات ٹھیک ہو جائیں. میرے گھر والوں، میرے علاقے والوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں ایسے لوگ ہیں جب ملتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو حسین ہمیں کربلا بلا لے. ہائے ہائے جس کے سینے میں یہ بات، یہ دعا سانس لے رہی ہے، میں سید ہو کے ممبر پہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اگلے مصرے پہ تیری داد، اگلے مصرے پہ تیری واہ واہ، اگلے مصرے پہ تیری سبحان اللہ. اس مصرے کی داد نہیں بلکہ دعا کی آمین گنی جائے گی. عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے کیا کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے. یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے، عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے، اور جس زمین پر انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں. انکل جی بہت شکریہ، عجائب قادری صاحب بہت شکریہ. جس بندے کو کربلا کی تاریخ پتہ ہے، کون سا نبی کربلا آیا آ کے رکے بنا گزر گیا. میں نے کہا عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے، اور جس زمین پر انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں اس جگہ پر شاہ کا زخمی گلا سجدے میں ہے. جی آپ کے لیے ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی. میں نے کہا جس زمین پر انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں اس جگہ پر شاہ کا زخمی گلا سجدے میں ہے. اور ماشاءاللہ میں گواہ بیٹھا ہوں، یہ سارے نمازی چہرے ہیں، میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں. کاظمی صاحب گواہ رہیے گا، میں اپنے منصب کا فرض ادا کر کے بھائی ابرار جی ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہے آزاداری عبادت ہی اگر خالق کی تو نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا. جی طاہر کا شکریہ. ہے آزاداری عبادت ہی اگر خالق کی تو طے ہوا شبیر کے غم کی عزا سجدے میں ہے. جب پہنچ گیا اس کے کیا کہنے، طے ہوا شبیر کے غم کی عزا سجدے میں ہے، اور جس کی ایک ضربت ہے افضل سارے سجدوں سے خدا. نہیں آپ کو حدیث ثقلین یاد نہیں، پھر آپ نے ناانصافی نہیں کی. میں نے کہا جس کی ایک ضربت ہے افضل سارے سجدوں سے خدا. یا مولادی یا فاطمہ غیثنی میری بیوی میری اتنی مدد کرنا کہ میں اگلا شہر اپنے شہر والوں کو سمجھا کے سنا کے پڑھ کے ان سے داد بھی لے سکوں، دعا بھی لے سکوں. جس کی ایک ضربت ہے افضل سارے سجدوں سے خدا، اس کو دے گا اجر کیا وہ خود جھکا سجدے میں ہے. عظمت ہے امیر المومنین. اس کو دے گا اجر کیا وہ خود جھکا سجدے میں ہے. اور یہ منقبت میں نے نا جی وہ 2.5-3 سال پہلے کی ہے، شاید حسین رضا نے انٹرنیٹ پہ سنی ہے. میں اگلا جو شعر پڑھنے لگا وہ مزے کی بات آپ نے سنا ہی نہیں، چونکہ میں نے چند دن پہلے کیوں منقبت کو دیکھ رہا تھا، وہ شعر ہو گیا میں نے لکھ دیا. پہلی بار پڑھنے لگا ہوں جس کی ایک ضربت ہے افضل سارے سجدوں سے خدا، اس کو دے گا اجر کیا وہ خود جھکا سجدے میں ہے. اور رک کے باب سیدہ پہ مصطفیٰ کہنے لگے. آپ کی اس بے شک کے لیے کیا کہنے، میں نے کہا رک کے باب سیدہ پہ مصطفیٰ کہنے لگے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ انما سجدے میں ہے. دعا فرمائیے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ انما سجدے میں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس پہ انما سجدے میں ہے. اور تب خدا کو بھی میں حدیث رسول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، تشریح کا وقت ہے نہیں، جس کو سمجھ آ گئی اس کے کیا کہنے، جسے سمجھ نہ آئی اس کا بھی مقدر. شبیع الحسن کاظمی کا بھی نصیب. رک کے باب سیدہ پہ مصطفیٰ کہنے لگے، رک کے باب سیدہ پہ مصطفیٰ کہنے لگے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ انما سجدے میں ہے. اور تب خدا کو بھی خدا ہونے کا آیا لطف ہے. یہ اس محلے والے خاموش بیٹھے ہیں. میں نے کہا تب خدا
सजदे में है। वाह अच्छा जी, मेरा पसंदीदा शेर जी जी और इतना बड़ा शेर पढ़ने लगा हूं ना, मैं जाकिर तो इतना छोटा हूँ कि जिन्होंने मुझे 13 साल सुना वो भी मुझे दीगर ही समझते हैं। ठीक है जनाब, मुझे शबीर हसन काज़मी नहीं समझते, मेरा अपना मुकद्दर आपका अपना नसीब। मैंने कहा तब खुदा को भी खुदा होने का आया लुत्फ है, तब खुदा को भी खुदा होने का आया लुत्फ है। सामने खालिक के खुद जब फातिमा सजदे में है, और पूछा सरवर ने मैं मेरे घर वालों अगले एक मिसरे शेर में पूरी 15 रमजान की तारीख पढ़ने लगा हूँ, आपने इंसाफ जरूर करना है। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। नहीं, जो हाथ में नहीं उठा सका उसका अपना मुकद्दर। मैंने कहा पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुराकर फातिमा ने ये कहा, सजदे में है। मुस्कुराने का शुक्रिया मेरे के सारे है। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुराकर फातिमा ने ये कहा, सजदे में है। मुस्कुराकर फातिमा ने ये कहा, सजदे में है। वक्त का तकाजा यही है, मैं अगले शेर पे छोड़ जाऊं, मेरे हिस्से का मसाइब भी किबला साहब पढ़ दे, मैं तुझे अगले शेर पे सलाम करके जाने लगा हूं। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुराकर फातिमा ने ये कहा, सजदे में है। और जितने जंजीर ज़र मातमी बैठे हैं, जितने इमाम हुसैन का खून का पुरसा देने वाले बैठे हैं, मैं अगला शेर तेरी समात की नजर करने लगा हूं। अगर तू हाथ ना उठा सका, तू जाने फिर हुसैन जाने। मैंने कहा पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुरा